سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہود بے بہود کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ یا بنی اسرائیل نظر آئے گا. بنی اسرائیل اس کا مطلب اسرائیل کی اولاد میں سے ان کی نسل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرا کہتے ہیں بندہ اور ایل اللہ، تو اسرائیل اللہ کا بندہ، تو یہ ان کا لقب تھا. اب عزت نام سے بھی پکار سکتے تھے یعقوب کی اولاد، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تاکہ ان کو یہ یاد رہے کہ ان کے بڑے، جیسے اگر کوئی انسان کسی عالم کا بیٹا ہو، عالم کے بیٹے تو علم حاصل، اس کا ذہن زیادہ جا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ مخاطب کیا تاکہ ان کو پتہ دیتے کہ اے یعقوب کی کے اندر رب العزت کی بہت نعمتیں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ہزار انبیاء کرام تشریف لائے. تو اس وجہ سے ان یہود کے اندر اپنے اندر ایک گھمنڈ، ایک غرور اور تکبر آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو صاحبزادہ سمجھنے، صاحبزادگی ہوتی ہے نا، جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے پھر انسان نہیں رہتا. وہ ہر گناہ میں ملوث ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ وقالوا الا ایاما معدودہ، نہیں ہوگا آگ، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ سمجھنے لگ گئے دیا کہ وقالت الیہود والنصارى اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ صاحبزادگی کا گھمنڈ انسان کے دل میں آتا ہے، صور ایسا ہے کہ پھر نکالنا بہت مشکل ہو. تو ان کے اندر بھی یہی ہوا. رب العزت نے ان کے اوپر بہت ساری نعمت اتارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کرواتے رہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے ان کرو کہ اس نے کون کون سی نعمتوں سے تمہیں انبیاء وجعل فی انبیاء کو پیدا کیا تمہارے اندر بادشاہ. اندازہ کریں کہ جس قوم میں ہزاروں انبیاء ہوں تو اس قوم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. غور کریں کہ اگر کسی گھرانے میں کوئی ایک ولی ہو اور خان گزرا ہو، کتنی
ہمارے خاندان میں ایک فلاں لیکن یہ ان کے اندر ناشکری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب ان کو حکم ہوا کہ تم شہر ہو جاؤ تو آگے سے جب کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا، ہم اس شہر میں اس وقت داخل ہوں گے جب خود ہی باہر نکل آئیں گے، ہم نے نہیں داخل ہونا جب تک وہ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو ان کو دوبارہ کہا کہ بھئی اللہ نے تمہارے لیے داخل ہو جاؤ، کہنے لگے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ٹھیک ہے وہ باہر نکل داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا کا حکم ہے تم اس شہر میں داخل، اللہ نے تمہارے لیے ہے، تمہیں فتح مل جائے گی۔ آگے سے کہنے لگے قالوا ادخلوها ابدا ما داموا فيها، کہ اے موسیٰ وہ لوگ خود آ جائیں گے، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم نے داخل نہیں ہونا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ ان کے ساتھ قتال کریں، جب قتل و قتال ہو جائے، فتح ہو جائے، ہم کو بتا دیا جائے، پھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، حکم ہے کہ شہر میں داخل، کلیم اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شہر میں ہو جاؤ، لیکن کہہ کا آپ اور آپ کا ہم نے نہیں جانا۔ پھر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فرعون سے نجات ملی، فرعون کا مصر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو وادی طے میں من و سلوہ کھلایا، سالوں من و سلوہ کھلایا۔ من و سلوہ کے اندر دو خصوصیات تھیں، ایک تو یہ کہ وہ حلال تھا، پاکیزہ تھا، حرام کا شبہ تک نہیں تھا اس کے اندر، اور دوسری یہ کہ چونکہ اللہ رب العزت نے بھیجا تھا تو قیامت والے دن اس کا حساب بھی نہیں ہونا تھا۔ تو جن نعمتوں کا حساب ہی نہیں ہونا، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ کھلایا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے 40 سال تک من و سلوہ ان کو کھلایا۔ گمنڈ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے، ایک ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اب آپ الفاظ پر غور کیجیے، یا کلیم اللہ بھی کہہ سکتے تھے، رسول اللہ بھی کہہ سکتے تھے، یا موسیٰ نام سے کہتے پیغمبر ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے کلیم، لیکن یا موسیٰ گمنڈ۔ پھر آخر میں کیا کہا کہ آپ ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، جیسے ہمارے ربنا بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے رب سے دعا کیجیے، نہیں اپنے رب سے دعا کیجیے۔ تو اتنا لن نصبر علی طعام، ایک ہی کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، ہماری طبیعتیں ایک اکتا چکی ہیں۔ اب وہ ہے کہ قالوا ربنا علینا صبرا، اے اللہ فرما ہمارے لیے صبر کو لیکن نہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے، اب کریں، اب ہمیں کچھ اور کھانا دیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، ان قریب ایسا ہے کہ اپنی آیتوں سے میں ان کو پھیر دوں گا۔
ایک تو ان کے اندر خواہش پرستی، دوسرا ان کے اندر تکبر تھا۔ یہ بات کی تو اس کے بعد کہنے لگے کہ من و سلوا نہیں کھانا تو کچھ تو کھانا ہے نا، تو کہنے لگے بقلیہ یہ ترکاری کو کہتے ہیں، اور قصائیہ ککڑی کو کہتے ہیں۔ فوم جو ہے گندم جو گیہوں ان کو کہتے ہیں، جو ہے یہ مسور کی دال کو کہتے ہیں، اور بصل فرمایا یہ پیاز کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمائش کی اب یہ چیزیں چاہیے، تو اب ان چیزوں کو من و سلوہ سے کیا نسبت ہے؟ من عزت نے بھیجا، اگرچہ یہ چیزیں بھی کھانے کی حلال ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ من و سلوہ کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو، کیا تم اعلی چیز کو ادنا چیز کے ساتھ چاہتے ہو؟ لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے اور اس بات کے اوپر بازید رہے کہ ہمیں یہ چیزیں بدل دی جائیں اور ہماری اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ بالآخر وقت آیا کہ اللہ رب العزت کا اوپر عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے حکموں کو بھی جھٹلایا، اللہ کے حکموں کو بھی جھٹلایا، اللہ کی آیات کو بھی انکار کر دیا، اور نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کیا، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز میں منتقل کرنے کی فرمائشیں بھی کر دی، اور عذاب آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ان کو ملوث کر دیا گیا۔ اب یہ قرآن مجید کی جو آیات یہود بے بہود کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اور ان کی حرکات اس کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہیں، ہم قرآن مجید میں یہ آیات پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا آج ہمارا معاشرہ بالکل انہی کے نقش قدم پر نہیں چل رہا؟ جو کام وہ کرتے رہے کہ کہ اعلیٰ چیز کو میں منتقل کر اس چیز کو بدل دینا کہ ہمیں اعلیٰ چیز ادنا چیز چاہیے، آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک مثال کہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام، یہ اعلیٰ ہے، لیکن ہم نے اس کو بدل دیا اخبارات میں، ہم نے بدل دیا رسائل میں، کتابوں میں، ہم نے قرآن مجید پڑھنے کی بجائے اخبارات کو پڑھنے کی ترجیح دی، ہم نے قرآن مجید کے مطالعہ کے بجائے ہم نے مختلف ڈائجسٹ، شمارے، رسائل ان کو پڑھنا ترجیح دیا، تو ہم نے بدل دیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید بھیجا تھا کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، قرآن مجید کے بجائے یہ آج پورے ملک میں چل کیا رہا ہے اخبارات کا مطالعہ۔ اب پیپر اخبار کا آتا ہے، پڑھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تستبدلون الذی ادنا کی طرف بدل دیا۔ غیبت کی جائے گی کہ دین کی گفتگو کے اعمال کی، افعال کی، کے واقعات کی بڑھے، ہماری کیفیات ہو جائیں، ہم نے ان باتوں کی بجائے موریوں میں لگ گئے، ایک دوسروں کی
تو کہیں غور کریں کہ ہم نے بدل تو نہیں دیا اعلیٰ کو ادنا کے ساتھ۔ آج ہماری محفلوں میں آپ دیکھیں تو چیزوں سے بھری پڑی، دو بندے مل بیٹھیں گے، کسی تیسرے کا طرح ہو رہا ہوگا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ کرنے والا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ دین کی بات ہو رہی ہے ہماری، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، تو کام تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی تو اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدل دیا، ہم نے بھی تو اس کو پسند کر لیا۔ پھر آپ تیسری مثال دیکھیں کہ ہم نے نماز کی بجائے جو وقت نماز میں دینا تھا، نوافل میں دینا تھا، سنتوں میں دینا تھا، ہم نے وہ اسکرین کو دینا شروع کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اکابرین مشائخ ساری ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتے تھے، کھڑے قیام کرتے تھے، نماز میں مشغول رہتے تھے۔ آج ہم ساری رات اسکرین کے سامنے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اسکرین رہتے ہیں۔ تو ہم نے بھی تو اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدل دیا۔ حضرات کرام نماز پڑھتے تھے، نبی علیہ مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تہجد کا وقت تھا تو آپ نے دیکھا کہ مختلف نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو آپ آہستہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب دونوں اگر فارغ ہوئے تو خدمت اقدس کہ اے ابو بکر آپ آہستہ آواز میں تلاوت کیوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، میں جو دلوں کے بھید بھی جانے۔ تو یہ نوجوان کی راتیں دیکھ سے بدل دیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ پھر آپ ایک اور مثال، بیوی ہے، حرام کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، حالات ہیں لیکن ادنا کے پیچھے دوڑ لگائی ہوتی ہے، تاڑ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے غیر محرم کے اوپر اس ہماری غیر محرم کے اوپر پڑے گا۔ استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کیا آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم نے بدل دیا نا۔ ہم بھی تو اعلیٰ کے بجائے چاہت میں ہیں کہ یہ ادنا مل جائے، جبکہ بیوی ہے، بچے ہیں، زندگی خوشگوار گزر رہی ہے، لیکن نہیں، ہماری چاہت ہو ہمیں یہ مل جائے۔ بیوی کے اوپر خرچ کرنا عبادت، اس کے عبادت، اس کے ساتھ مسکرانا عبادت، بات چیت عبادت، اس کے ساتھ کھانا پینا عبادت بنا دی۔ اس عبادت کے بجائے غیر محرم کے اوپر خرچ بھی گزارنا چاہ رہے ہیں، گفتگو بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کو ترجیح دے رہے ہیں الذی هو خیر، ادنا چیز کو۔ پھر آپ کے پانچویں مثال
اب سنت ہے کہ انسان بیٹھ کر کھانا کھائے، ہم نے بہتر سمجھا۔ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، ہم نے بائیں کھانے کو اپنے آپ کو فیشن اور بہتر سمجھ لیا۔ تو ہم اس طریقے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے یہودیوں کی ہمیں کہتا ہے کہ جب ملاقات ہو تو السلام علیکم کہو، لیکن ہمیں یہ اچھا نہ لگا تو ختم ہو تو خدا حافظ نہ لیا، اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سنتیں ہیں، اتنی پیاری پیاری یہ چھوٹی سنتیں ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب نہ بتاتے تو انسانی دماغ میں کبھی وہ سنتیں اور وہ طریقہ کار آ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج تو سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کتنے فوائد ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں کتنے فوائد ہیں، ہاتھ سے کھانے میں نقصان ہے، پانی بائیں ہاتھ سے پینے میں نقصان، کھڑے ہو کے پینے میں نقصان ہے۔ آج تو سائنس بھی یہ سب باتیں پروو کرتی ہے۔ سائنس کا حوالہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ ہمیں سائنس کی زیادہ سمجھ آتی ہے نوجوانوں کو کہ اچھا سائنس یہ پروو کر رہی ہے، پھر تو اس پر عمل کرنا ہے۔ حالانکہ جب بات آ گئی کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے تو سمعنا و اطعنا، سنیں اور سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، لیکن ہم اس کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، بہت آسان اور ہلکا کہہ لیتے ہیں، سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے محبوب جس طریقے پر عمل کر رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، سب سے ادنا طریقہ۔ اب آپ غور کہ اگر آپ کی جھولی میں ہیرے اور موتی اور جواہرات ہوں، زیادہ سارے بھری پڑی ہو آپ کی جھولی، اتنی کہ اور جگہ ہی نہ ہو ڈالنے کی، اور آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو جس کی جھولی میں بڑے بڑے پتھر ہو، اور آپ حسرت سے دیکھ رہے ہو کہ یار اس کی جھولی میں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے نا کہ آپ کی جھولی میں ہیرے موتی جواہرات ہیں، اور آپ حسرت کی نگاہ سے پھر بھی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جس کی جھولی میں پتھر ہیں، مٹی کے ڈھیلوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوقوف تو ہم بنے کہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سنتیں موجود ہیں، ہم اس کی بجائے غیروں کے طریقے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا طریقہ، نیا طریقہ بہترین آ گیا۔ تو بیوقوف تو ہم تستبدلون الذی هو ادنی بالذی، ہم نے بھی تو اعلیٰ چیز کی بجائے ادنا چیز کو ترجیح دے دی۔ پھر ایک اور مثال دیکھیں، خانوں سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، اسکول میں کالج میں آپ کا آئیڈیل کون ہے لیا جائے گا، ایکٹریسز کا یا جو ہوگا یا کوئی بھی، اس کا نام چنا چنا ایک آدھا نوجوان لڑکا یا بچہ یا بچی ہوگا جو کہے گا کہ میرے آئیڈیل اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایک آئیڈیل بن کر اس دنیا میں تشریف، وہ ہمارے لیے نمونہ تشریف لائے، لیکن ہم نے آئیڈیلائز کرنے کی بجائے ہم نے غیر بنانا شروع کر دیا، ہمارے خوابوں میں، خیالوں میں، حتیٰ کہ نوجوان لگے ہوتے ہیں وہ بھی ان کھلاڑیوں کے لگے ہوتے ہیں، جیسا بننا ہے، میں نے اس کے جیسا بننا ہے۔ محبوب کا آئیڈیل ہونے چاہیے، لیکن ادنا کو ترجیح دے دی۔ تو اتستبدلون الذی هو، کام تو ہم نے بھی یہودیوں والا کیا، ادنا کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام، آخرت تو ان کی کامیاب ہے ہی صحیح،
ہر معاملے میں اللہ کے حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابہ کے محل میں موجود تھے اور کھانا کھا رہے تھے. اب کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. اب جب دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو سنت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے بتایا کہ اس لقمے کو اٹھائیں، صاف کریں اور کھا لیں. دسترخوان پر گرا ہے نا تو دسترخوان تو صاف ہوتا ہے، یا تو زمین پر گرا ہو کہ مٹی لگ گئی اور مختلف اس کے اوپر گندگی لگ گئی تو الگ بات ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف. تو قریب کوئی بندہ بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ کی کہ اس کے مجلس اس کے محل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی کھانا موجود ہے اور آپ نیچے گرا ہوا کھانا نہ کریں. تو انہوں نے فرمایا اترک سنت ہاں، میں ان بیوقوف کو ترک کر دوں. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ایسا جواب کیوں دیا؟ کیونکہ آئیڈیل اللہ کے محبوب ہیں، ان کی ایک ایک سنت جو اللہ کے محبوب نے بتائی. تو ہم بھی تو یہی جواب دیں کہ ہم ان جو ناکام لوگ ہیں دنیا کے حساب سے تو کامیاب ہیں، لیکن آخرت کے ہے اپنے میدان میں بے شک وہ ماہر ہوگا، لیکن دین تو اس کے اندر نہیں ہے نا. حالانکہ کتنے ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں جو غیر دیندار ہیں اور ہم ان کو آئیڈیلائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہم نے بھی تو اعلیٰ چیز کو چھوڑ ادنا چیز کو ترجیح دینے کی کوشش کی اور اسی میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر آپ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں تو ایک طرف تو آپ کو کمال ہی کمال نظر آ رہا ہے کہ فلاں فٹ بالر ہے اس نے اتنا عروج حاصل کر لیا، فلاں کرکٹر ہے اس نے اتنا عروج حاصل کر لیا، اس نے اتنی شہرت کما لی. تو ایک طرف تو آپ کو ان کی فیلڈ میں کمال نظر آئے گا، لیکن دوسری طرف آپ کو ان کی زندگیوں میں زوال ہی زوال نظر آئے گا. ان کی ذاتی زندگی میں وہ فیل ہوں گے، بیٹے کے طور پر فیل ہوں گے، خامن کے طور پر وہ فیل ہو چکے ہوں گے، دوستوں کے طور پر وہ فیل ہو چکے ہوں گے، معاشرے میں اچھا فرد بننے کی حیثیت سے فیل ہو چکے ہوں گے. ہم ایک زاویے کو دیکھتے ہیں، باقی تمام زاویوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب کیسے آئیڈیل انسان تھے کہ ان کی زندگی پر خرد بین لگا کر دیکھیں، چیز سے دیکھنا ہے دیکھیں، آپ کو کوئی ایپ نظر نہیں آئے. تو ہم نے ایسی شخصیت کو چھوڑ کر آئیڈیل بنا دیا کہ ہمارے سامنے دو آپشن ہیں. ایک دنیا، ہم چاہیں تو دنیا کو ترجیح چھوڑ دیں، ہمارے اختیار میں اللہ نے اختیار دیا، پر آخرت کو ترجیح دیں. دلون الذی هو ادنی بالذی، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا، ادنا کو ترجیح دی، آخرت کے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی. جنت کی زندگی ہمارے لیے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، ہمیں اس کی اتنی فکر نہ رہی جتنی ہمیں دنیا کی چیزوں کی فکر رہی کہ دنیا کی فلاں چیز بھی ہمارے پاس ہو جائے، فلاں چیز بھی ہو جائے. آخرت دیکھی جائے گی، وہاں تو ہماری مغفرت ہو ہی جائے گی، وہاں تو اللہ کے محبوب ہماری بخشش کروا ہی لیں گے. کوئی اعمال بھی تو کرنے ہیں نا، کوئی نیکی پر زندگی بھی تو گزارنی ہے نا، آخرت کی کوئی فکر بھی تو ہونی ہے نا. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اتنی محنت کرو جتنا آخرت. اب دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ مطلب انفینیٹی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. علماء کرام نے لکھا ہے اگر زمین و آسمان کو جو کے دانوں سے بھر دیا جائے، گندم کے دانے سے ہوتا ہے جو کا دانہ، تو زمین و آسمان کا خلا کتنا زیادہ ہے.
اگر اس کو جو کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے، پھر 1000 سال گزرنے کے بعد آئے ایک دانہ اٹھائے چلا جائے، 1000 سال بعد آئے تیسرا دانہ اٹھائے اور چلا جائے، اس طرح ہر 1000 سال کے بعد آئے ایک ایک دانہ اٹھا کر جاتا جائے، ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے جو کے دانے ہیں ختم ہوں گے، لیکن جنت کی زندگی تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم نے اس کو ترجیح نہ دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ اب دنیا کو ترجیح دینے کا کیا مقصد ہے کہ اب انسان کام کرنا چھوڑ دے، دنیا کمانا چھوڑ دے؟ نہیں، جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن یہ بس دل میں نہیں آنی ہے نا، تو اس کے لیے پانی کشتی کے نیچے ہی اچھا لگتا ہے، ہاں کشتی کے اندر آئے گا تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، جاب کرنا، کام کرنا، فرض ہے انسان کے اوپر کہ اس نے اسباب کے تحت یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ نعمتیں جیب میں اچھی لگتی ہیں، جب ان کی محبت دل میں جائے اور پھر انسان محبت میں غرق ہو جائے کہ دین اس سے افیکٹ ہونے لگے، پھر اس کو نمازوں کی فکر نہیں، سنتوں کی فکر نہیں، تب معاملہ گڑبڑ ہے، تب ہے کہ اس کو دنیا یا آخرت کی وجہ۔ تو اس لیے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ہم بھی غور کریں کہ کہیں ہم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو تو اپنانے کی کوشش نہیں کرنا شروع کر دی۔ تو آج ہم بھی تو اسی نہج پر چل رہے ہیں، اسی چل رہے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہود کا تذکرہ کیا، وہی گمنڈ، تکبر، وہی خواہش پرستی، وہی انا پرستی، وہی نفس پرستی۔ تو اس لیے کریں کہ ہم نے ادنا چیز کی بجائے اعلیٰ، اور اسی کے لیے محنت کرنی ہے، یہاں پر آنا قبول فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوكل عليه، من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وفي رواية أخرى: ومن رغب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برکت علی صاحب آپ دلہن کے وکیل بھی ہیں، ماموں بھی ہیں. کیا جو بیٹی ہیں ظفر اقبال صاحب کی، محمد سفیان شاہد جو بیٹے ہیں شاہد اقبال حسین صاحب کے، ان کے نکاح میں بھئی بس حق میں جو میرے فاطمی کے بقدر ہوگا اس میں سے 50,000 معجل اور باقی جنت طلب ہوگا بمطابق شریعت محمدی. سامنے شرگاہوں کے کہ آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا. سفیان شاہد صاحب، کیا آپ نے مسمات صدر نوید کو جو بیٹی ہیں ظفر اقبال صاحب کی اپنے نکاح میں وہی بس حق میں جو میرے فاطمی کے بقدر ہوگا جس میں سے 50,000 معجل اور باقی اندر طلب بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں محمد سفیان شاہد صاحب، کہ آپ نے مسمات صدر نوید کو جو بیٹے ہیں ظفر اقبال صاحب کی اپنے نکاح میں بھئی بس حق میں جو میرے فاطمی کے بقدر ہوگا جس میں سے 50,000 معجل اور باقی اندر طلب بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیہ وجمع بینکما فی خیر. سبحان ربی العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد. اے اللہ، جن بچوں کا نکاح ہوا ان کے دونوں طرف کے گھرانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا، خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے عزتوں کا سبب بنا. اللہ اس نکاح کو اپنی رحمت کے ساتھ خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اللہ ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. میرے مالک نفس و شیطان کے مکر فریب سے محفوظ فرما. میرے اللہ جو ماں باپ کی نیک مرادیں اور تمنائیں ہیں
ان بچوں کے بارے میں ان کو ان کے حق میں پورا فرما، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبتیں عطا فرما، جو محبتیں آپ نے السلام اور حوا کے دل میں عطا فرمائی، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، جو محبتیں آپ نے حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ کے دل میں عطا فرمائی، ویسی محبتیں اور معاشرہ صدیق عنہ کے دل میں عطا فرمائی، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، نیکی میں ایک دوسرے کا معاون بنا، نیکی توفیق عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی اللہ جتنے لوگ مجمع میں موجود ہیں جو شادی کے دیندار قدردان رشتے عطا فرما، جو دور بیٹھی خواتین شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اللہ ان کو بھی نیک دیندار لوگ کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو بھی رکاوٹیں ہیں اس راستے میں ان کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا